الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة رواہ البخاری. آپ حضرات کی خدمت میں صحیح البخاری کی 647 نمبر کی ایک لمبی روایت اور ایک حدیث پڑھی گئی ہے. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور وضو اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے. اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر. اور جب تک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو. یہ پوری روایت کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا. اس حدیث سے ہمیں بنیادی طور پر 9 باتوں کا علم ہوتا ہے. چند باتیں آج ذکر کی جائیں گی، بقیہ باتیں کل کے درس میں ذکر کی جائیں گی. پہلی بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایک الگ فضیلت ہے. اس کا جو اجر ہے بڑھایا جاتا ہے بالمقابل اس نماز کے جو انسان گھر میں تنہا پڑھ رہا ہے یا بازار میں اپنی دکان پہ شاپ میں کہیں پڑھ رہا ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے. تو جو انسان جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا اس کا وہ نماز کیا ہوتی ہے؟ زیادہ بہتر ہوتی ہے. کتنی زیادہ؟ 25 درجہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، یا ثواب کے اعتبار سے 25 درجہ زیادہ ثواب اجر ملتا ہے. یہ پہلی بات معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ جو تنہا نماز پڑھتا ہے اس کی نماز میں نقص ہے، کمی ہے، درجے کے اعتبار سے اور اجر کے اعتبار سے کمی ہے. اور جو جماعت سے نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، یعنی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز میں نقص ہے، کمی ہے. کس اعتبار سے؟ نماز کے اندر کمی نہیں ہے بلکہ اس کا جو اجر ہے، درجہ ہے، وہ اللہ کے یہاں کم ہے بالمقابل اس نماز کے جو جماعت میں اور لوگوں کے ساتھ ادا کی گئی ہے، مسجد میں ادا کی گئی. تیسری بات غور سے سنیے گا، یہ جتنی فضیلت بتائی گئی ہے اس حدیث کے اندر 25 درجہ ہونے کی یا خطائیں معاف کرنے کی، ہر قدم پر خطا معاف کرنے کی اور درجات بلند ہونے کی، یہ سب کے سب جیسے درجات بلند ہوں گے یعنی بلندیاں ملیں گی، خطائیں معاف ہوں گی اور فرشتے استغفار کی دعا کریں گے. یہ کس چیز پر مرتب ہو رہے ہیں؟ کیا کرنے پر؟ نمبر 1 اچھی طرح وضو کرنے پر. نمبر 2 گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آنے پر. اور نیت صرف اور صرف صلاۃ کی ہو، یعنی اس کو گھر سے، بازار سے، کاروبار سے کون سی چیز نکال رہی ہے؟ صرف ایک مقصد ہے، ایک نیت ہے. وہ کیا ہے؟ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے.
صرف یہ مقصد لے کر اچھی طرح وضو کر کے جب انسان آئے گا خالص نیت کے ساتھ، تو یہ جتنے اجر بتائے گئے ہیں، درجات کا بلند ہونا 25 درجہ، اسی طرح ہر قدم پر درجات کا بلند ہونا، ہر قدم پر خطاؤں کا مٹ جانا، یہ ساری باتیں اسی پر ہوگی، اسی تمام اعمال کے اوپر ہوگی۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی خالی ہو گئی تو اجر کم ہو جائے گا، اجر کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرمایا کہ یہ جو 25 درجہ بڑھایا جا رہا ہے، کیوں؟ وہ پوری وجہ بتائے گی کہ وضو کر رہا ہے، اچھی طرح وضو کر رہا ہے، مسجد کے لیے نکل رہا ہے، مسجد کے لیے نکل رہا ہے یعنی راستہ بھی چل رہا ہے، یہ ساری باتیں اس میں آئی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کا ذکر بھی کیا، ہر قدم پر درجات کے بلند کرنے کا ذکر کیا، ہر قدم پر خطاؤں کو، غلطیوں کو مٹانے کا ذکر کیا، یہ ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، اس لیے یہ ثواب بڑھ رہا ہے۔ تو اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہوگی نہیں، عمل میں آئے گی تو اجر بھی عمل میں نہیں آئے گا۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وضو کی بھی بہت بڑی عظمت ہے، فضیلت ہے، اور وضو کے ساتھ ساتھ اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اخلاص کی وجہ سے بھی بہت سارے اجر میں، چھوٹے چھوٹے عمل میں اجر کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، صرف اخلاص کی وجہ سے، صرف اخلاص کی، جس پر ہمارا دھیان ہو سکتا ہے کم جاتا ہو، دھیان کم ہوتا ہو۔ اخلاص کا مطلب خالص اللہ کے لیے، جیسے یہاں پر کیا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گھر سے یا بازار سے اس کو نکلنے پر کون سی چیز مجبور کر رہی ہے؟ صرف اور صرف صلاۃ، نماز، اس کو مسجد میں آ کر پڑھنا ہے، صرف یہی چیز اس کو نکال رہی ہے۔ ہوتا ہے کیا ہے، کبھی کبھی انسان، اس کی عادت ایک مثال کے طور پر دیکھ رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے سماج میں، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ وہ اس کی عادت ہے نماز پڑھ لینا گھر ہی پہ، کیا ہو گیا، ٹائم ہو گیا نماز گھر میں پڑھ لینا، یا پھر کبھی عادت ہوتی ہے کہ اپنی بازار میں اور اپنی شاپ پہ، اپنی دکان میں نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، لیکن کبھی اگر اس کو کوئی کام آ گیا فلاں جگہ پر، تو چلو ٹھیک ہے، وہ کام بھی کر لیں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے مسجد میں۔ تو اس میں خالص نیت کس چیز کی ہے؟ خالص نماز ہے؟ نہیں ہے خالص نماز، خالص نماز کی نیت اس کے اندر نہیں ہے، ایک اور نیت ایڈ ہو گئی۔ خالص نیت کیا ہے؟ نماز اس کو وہاں سے نکال رہی ہے کہ نماز ہی ادا کرنا، اس کو اخلاص کہتے ہیں، کوئی اور کام نہیں ہے، کام مطلب کوئی اور مقصد نہیں ہے، اس کا کام اور بھی نکل سکتے، انسان جاتا ہے تو کچھ اور کام اگر نکل جائے تو وہ الگ چیز ہے، الگ سے کام آ گیا، لیکن بنیادی کام اس کا کیا تھا؟ صلاۃ کے لیے نکلنا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کی اپنی ایک عظمت ہے اور اس کی فضیلت ہے، ساتھ ہی ساتھ اخلاص نیت کی، نیت کو خالص کر لینا، پیور کر لینا، صاف کر لینا، خالص اللہ کے لیے کر لینا، اور خالص اس عمل کے لیے یہ ساری جد و جہد کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہوگی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ تو بنیادی طور پر ہم نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور بات ذکر کر کے اپنی بات مکمل کریں گے، وہ یہ کہ اس انسان کا بھی ثواب اور اجر ذکر کیا گیا حدیث میں، جو کیا کر کے نکلتا ہے؟ وضو کر کے نکلتا ہے، صلاۃ کے لیے وضو کر کے لیے نکلتا ہے اور صلاۃ کی نیت سے نکلتا ہے، وہ کیا ثواب بتایا گیا ہے؟ ہر خطوے پر، خطوہ کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان چل رہا ہے تو جہاں جہاں قدم رکھ رہے ہیں اس کو ایک خطوہ بولتے ہیں، جہاں قدم رکھ رہا ہے، یا پھر بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی کہ انسان جب چلتا ہے تو چلتے وقت ایک قدم رکھتا ہے اور ایک قدم پیچھے آتا ہے، تو یہ جو ڈسٹینس بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو ایک خطوہ بولتے ہیں۔ تو ہر خطوے پر، ہر قدم کے اس پر اس کو کیا ہوتا ہے؟ درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی بلندی ملتی ہے۔ اب یہ بلندی کہاں ملتی ہے؟ دنیا میں بہت اسٹیٹس بڑھنے لگتا ہے اس کا، اس کے معیار بڑھنے لگتا ہے، اس کو عہدہ اور منصب اور سب کچھ ملنے لگتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اجر میں آ جائے، لیکن یہ کہاں بڑھتا ہے؟ اللہ کے یہاں یہ اجر بڑھتا ہے، یہ بلندیاں اللہ کے یہاں ہوتی ہے، یعنی اللہ کے یہاں وہ بلند مقام پر پہنچتا ہے، اور جنت میں جو درجات ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جنت میں جائے گا تو جو درجات اس کو وہاں بڑھیں گے اس عمل کی وجہ سے، اور غلطیاں بھی معاف ہوتی رہتی ہیں۔ علماء نے کہا یہ جو غلطیاں بتائی گئی ہیں، یہ کون سی غلطیاں ہیں، کون سی خطائیں ہیں، کون سے گناہ ہیں؟ وہ گناہ جو اللہ کے تعلق، اللہ کے حق سے تعلق رکھتے ہیں، وہ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ جو اللہ کے حق سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہ، ٹھیک ہے، یاد رکھیے بڑے گناہوں کے لیے کیا ہے؟ توبہ ہے، اور بڑے گناہ میں بھی اگر وہ گناہ بندوں کے حق سے تعلق رکھتا ہے تو جب تک وہ حق نہیں دے دیا جائے گا توبہ مقبول نہیں ہوگی، توبہ کرنے کے بعد بھی مقبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ حق ہے، بندے کا حق ہے تو دینا پڑے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر 5 باتیں ہم نے ذکر کی۔ اس میں یہ بھی یاد رکھیے، گھر سے اگر انسان وضو کر کے آئے تو یہ سارے اجر پائے گا،
ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں، گھر سے وضو کر کے آئے یا جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے وضو کا اہتمام کر کے آئے تو یہ اجر ملنے والا ہے۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان اعمال کو صحیح انداز میں سمجھ کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔